ہم لوگ محرم کے مہینے میں ہیں، اور محرم کا مہینہ بہت سگنیفیکنٹ مہینہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے ان کو مقدس قرار دیا ہے، اور ان میں سے ایک مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کی نظر میں مقدس ہے، محرم ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ ان دنوں کے اندر لڑائیاں نہیں کرتے تھے، قتال نہیں کرتے تھے، جنگیں نہیں کرتے تھے، اور ایک امن ہوتا تھا، یعنی ایک ایسا پیس کانٹریکٹ سائن ہوتا تھا کہ ان مہینوں کے اندر وہ آپس میں جو ان کی قبائلی دشمنیاں، ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، وہ اس لڑائیوں کو ان میں نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑے مقدس مہینے ہیں، یہ 4 مہینے، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔ اور دوسری سگنیفیکنس یہ ہے ہم سب کے لیے کہ یہ اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامک کیلنڈر کا وجود جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت فتوحات ہوئیں، جیسے کہ جنہوں نے اسلامک ہسٹری پڑھی ہے ان کو معلوم ہے کہ جب فتوحات ہوئیں اور حکومت جو ہے وہ حجاز سے باہر گئی، تو حکومت کو ایک منظم طریقے سے چلانے کے لیے، ان کو ایک آرگنائز وے میں چلانے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کیا کہ ایک باقاعدہ کیلنڈر ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل بھی کسی بھی آرگنائزیشن کو کسی آرگنائز وے کے اندر چلانے کے لیے ٹائمنگ سیٹ ہوتے ہیں، ڈیٹس ہائی لائٹڈ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، اسی طرح سے اس وقت بھی ایک حکومت چلانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک کیلنڈر ہو جس کے مطابق سارے جو نظام امور ہیں، جو بھی حکومت کے امور ہیں، ان کو اس کے مطابق چلایا جائے۔ تو مشورہ کیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیلنڈر کے مطابق۔ تو جو مشورہ آئے، بہت سارے مشورے آئے، اور اس میں سے ایک مشورہ یہ تھا کہ ہم اپنے جو کیلنڈر ہے اس کو شروع کریں ایک بہت بڑے لینڈ مارک سے، اور وہ لینڈ مارک تھا ہجرت کا لینڈ مارک۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لینڈ مارک کو اپروو کیا، اس پہ سب کا اتفاق ہوا۔ اور ایک بہت اہم بات ہے کہ سارے صحابہ اور تابعین جو اس زمانے میں تھے جنہوں نے اس مشورے میں حصہ لیا، اور فائنلی جب ہجرت کے اس ایونٹ کو لینڈ مارک کے طور پہ قبول کیا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے نظر میں ہجرت کتنی بڑی چیز تھی۔ تو پہلی صدی ہجری جو ہم کہتے ہیں، تو ہجرت جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اس وقت کے جو صحابہ تھے، مسلمان تھے، جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اس واقعے کو انہوں نے اتنی سگنیفیکنس دی کہ انہوں نے کہا کہ اس ہجرت کے سال کو ہم اپنے کیلنڈر کا پہلا سال مقرر کریں گے۔ تو اس پہ تھوڑی سی ریفلیکشن کی ضرورت ہے، تھوڑی سی اس کے اندر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ کیوں ایسا تھا کہ ہجرت کو اتنی سگنیفیکنس دی گئی کہ اس کو پہلی صدی، اس سے ہمارے کیلنڈر کا آغاز ہوا، اس کو پہلی صدی ہجری کہا گیا۔ اور پھر آف کورس جب کیلنڈر بنا گیا تو اس کے اندر 12 مہینوں میں جو پہلا مہینہ رکھا گیا وہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو یہ محرم کا مہینہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا، ہمارے ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے جس کے اندر ہم اس وقت ہیں۔ دیکھیں، ہمیں اپنے دین پہ عمل کرنے کے لیے جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہم دین فطرت کی بات کر رہے ہیں، اور اس بارے میں ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، دین ایک پورے سیٹ اپ کا نام ہے۔ ایک ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک، ہماری صبح سے لے کر ہماری رات تک، ایک چیز کا نام دین ہے۔ میں کس طرح بات کروں، میں کیسے ڈیل کروں آپ لوگوں کے ساتھ، آپ میرے ساتھ کیسے ڈیل کریں، ہمسائے کیسے آپس میں رہیں، شوہر بیوی گھر میں کیسے رہیں، والدین اولاد گھر میں کیسے رہیں، مال کیسے خرچ کیا جائے، کیسے کمایا جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب دین ہے، ایک وے آف لائف ہے۔ تو دین کے اوپر پورا عمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انوائرمنٹ ہو۔ انوائرمنٹ اگر کنڈیوسو نہ ہو، انوائرمنٹ اگر ٹھیک نہ ہو، تو انسان کو دین پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب چیلنجز ہوتے ہیں، تو چیلنجز میں جب انسان کو مشکلات آتی ہیں، تو اس مشکلات کے اندر دین پہ چلنے کا اجر، ریوارڈ آف کورس زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی
جو انسان کے پاس ایک گول ہونا چاہیے، جو آئیڈیل انوائرمنٹ ہے، وہ ہے کہ ایک ہمارے ارد گرد سب انوائرمنٹ کنڈیوسو ہو.